اس میں اب بظاہر الزامات کی بوچھاڑ ہے، لیکن یہ زاویہ بڑا دلچسپ ہے جس کا ہمیں کچھ سرا نہیں مل رہا تھا کہ عمران خان صاحب نے اسمبلیاں ڈیزالو کرنی تھی تو اتنی جلدی کیوں نہیں کی، 7 دن کیوں دیے؟ وقار شیخ صاحب، فاروق طارق صاحب دونوں کا شکریہ۔ وقار شیخ صاحب، اگر میں آپ سے مختصراً پوچھ پاؤں کہ اس وقت لاہور کا جو ماسٹر پلان ہے اور اس کے ساتھ جو راوی ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنی ہوئی ہے، اس میں کیا مسئلہ کیا ہے؟ الزامات کے علاوہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کہاں پر بہت سے رولز وائلیٹ ہوئے ہیں؟ السلام علیکم، بہت شکریہ۔ دیکھیں، پہلے تو بنیادی طور پہ یہ سمجھیں کہ راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنائی کیوں گئی۔ اس سے پہلے سب سے پہلے اس آئیڈیا کو کنسیو کیا گیا ان دا ایئر 2013 اور 2013 میں اس کو ایل ڈی کو کہا گیا کہ وہ اس کو ایگزیکیوٹ کریں۔ ایل ڈی اے نے ایک مائن ہارٹ کمپنی کے نام سے کمپنی انگیج کی اور ان کو کہا کہ آپ اس پہ انیشیل سرویز کریں، اپنی فیزیبلٹی رپورٹ سبمٹ کریں۔ تو الٹیمیٹلی یہ کمپنی بھی بلیک لسٹ ہوئی اور اس پروگرام کو روڈا کو شیلف کر دیا گیا کہ یہ وائبل نہیں ہے۔ یہ اس سے کوئی کم و بیش مور دین 50,000 جو کسان ہیں وہ افیکٹ ہوں گے، انوائرمنٹ افیکٹ ہوگی اور اس کے بہت سارے شیڈس ہیں۔ بہرحال جب یہ پلان شیلف ہو گیا تو پھر ایک دور آیا جب ایل ڈی اے میں ایک ڈیولپر کو وائس چیئرمین لگا دیا گیا جس کا نام عمران شیخ تھا۔ اس نے اس پلان کو دوبارہ اٹھایا اور اپنے ساتھ جو اس کی کلان میں جو بھی ڈیولپرز تھے، مور پرٹیکولرلی گوہر اعجاز اور اس طرح کے کچھ اور ڈیولپرز، ان کو ساتھ شامل کیا اور اس کی دیکھنا شروع کر دیا کہ اب ہم یہ فارمرز کی جو زمین ہے اب اس کو ہم کیسے ریزرو کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے پھر راتوں رات یہ جو راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی ایکٹ، پہلے آرڈیننس آیا، پھر ایکٹ آیا اور ایکٹ آنے کے بعد پھر انہوں نے ایک اس طرح سے حملہ کیا اس زمین پہ۔ آپ امیجن کریں کہ انپریسیڈنٹڈ ہے، 1,04,000 ایکڑ جگہ کا نوٹیفیکیشن کر دیا گیا کہ یہ روڈا کی جو ریسٹرکشن میں ہوگی، اور کلیکٹر جو ڈپٹی کمشنر ہوتا ہے لاہور اور شیخوپورہ، ان کو کہا گیا تو انہوں نے راتوں رات بیٹھ کے اور لینڈ ایکوزیشن ایکٹ کے سیکشن 4 کے تحت نوٹیفیکیشنز جاری کر دی۔ اب اس میں دیکھنے والی چیز یہ ہے کہ یہ جو ڈپٹی کمشنرز تھے ان کا کیا رول تھا۔ کیا انہوں نے اس پہ دیکھنا گوارا کیا کہ اتنی زیادہ لینڈ 1,04,000 ایکڑ لینڈ کس مقصد کے لیے استعمال کی جا رہی ہے، کیا یہ استعمال کی جا سکتی ہے، نہیں کی جا سکتی؟ اور سب سے مضحکہ خیز چیز یہ ہے کہ یہ جس ایریے میں یہ اتھارٹی بنائی گئی ہے وہاں کا آلریڈی ایک نوٹیفیکیشن گورنمنٹ نے جاری کیا ہوا ہے کہ یہ فلڈ پرون ایریا ہے، اس کو نارملی کھادر ایریا کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ کوئی ہاؤسنگ ایکٹیویٹی، کوئی کنسٹرکشن، اس طرح کا کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ لیکن اس نوٹیفیکیشن کی دھجیاں اڑا دی گئیں اور روڈا نے نوٹیفیکیشن کر دیا سیکشن 4 کا اور ایک اور نوٹیفیکیشن کر دیا جس میں کہہ دیا کہ یہ ہمارا کنٹرولڈ ایریا ہے اور جب ہم ہی اب اس کو چلائیں گے، ہم ہی اس کو دیکھیں گے۔ اب دیکھیں، آگے دیکھیں۔ اچھا، ابھی آپ پلیز ادھر ہی رکیے گا کیونکہ ہم ذرا یہ معلومات پروسیس کر لیں، اور ساتھ ہی آپ نے لینڈ گریب کا بھی ذکر کیا، کسانوں کی زمینوں کا بھی ذکر کیا، 1,04,000 کے قریب ایکڑ کا ذکر کیا۔ تو میں ذرا بات کر لیتا ہوں، ہمارے پاس فاروق طارق صاحب بھی موجود ہیں۔ فاروق صاحب، جب ترقی ہوتی ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں پر سبزہ اگتا ہے، جہاں پر فصلیں اگتی ہیں، جہاں پر مقامی لوگ رہتے ہیں، جہاں پر ان کے قبریں ہیں، جہاں پر ان کی ثقافت ہے، وہ سب تتر بتر ہو جاتی ہے۔ میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ جو منصوبہ ہے اس نے کتنی ثقافت کو تباہ کیا، کتنے کسانوں کو ڈسپلیس کیا، اور یہ زمینیں ایکوائر کس طرح ہو گئیں اتنے لوگوں کی موجودگی میں؟ دیکھیں، کلونیل ایکٹ ہے، یہ جو زمین کو ایکوزیشن کرنے کا جو ایکٹ ہے، یہ نوآبادی دور کی نشانی ہے جسے انہوں نے استعمال کیا ہے، اور یہ کوئی پبلک مفاد میں نہیں تھا کہ اس زمین کو حاصل کیا جاتا۔ لاہور کی زیادہ تر سبزیاں اس علاقے سے آتی تھیں،
اور اس علاقے کو یہ 1,04,000 ایکڑ پر لاہور کا ایک نیا لاہور بسانا چاہتے ہیں. یہ بالکل ایک خیالی منصوبہ ہے جس کا پریکٹس سے کبھی تعلق نہیں ہو سکتا، چونکہ اتنے کسانوں کو کس طرح یہ نکال سکیں گے. کافی بڑی مزاحمت ہے اور یہ لینڈ گریب ہے، بیسیکلی زمینوں پر قبضے کا ایک پلان ہے کہ کسی طریقے سے حکومت کو استعمال کر کے کسانوں کو زمین سے بے دخل کیا جائے. اس سے ایک تو لینڈ گریب ہو رہی ہے، پولوشن ہو رہی ہے، جو لاہور پہلے ہی گندا اور گندا ہو جائے گا. جو کلائمیٹ کا ایشو ہے وہ زیادہ ایگریویٹ ہو جائے گا یہ منصوبے پر عمل ہونے سے. لیکن پھرتیاں تو آپ دیکھیں کہ جب ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ نے اس منصوبے کو ناقابل عمل قرار دیا تو اسی دن عمران خان صاحب جب وہ وزیر اعظم تھے وہ اپنے ٹریکٹر اور مشینری لے کر اس جگہ پہ پہنچ گئے. اس کا کیا کام ہے ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف یہ ایک بغاوتی ٹائپ اظہار کرنا کہ میں کوئی پرواہ نہیں کرتا ہائی کورٹ کے فیصلے کی. یہ بعد میں سپریم کورٹ گئے، سپریم کورٹ نے بھی اتنا ہی کہا کہ جو لینڈ اس وقت آپ کے قبضے میں ہے اس کو ذرا آپ ڈیولپ کریں اور کوئی لینڈ کو نہ چھیڑیں. لیکن اس وقت پرویز الہی صاحب کے دور میں پولیس جا رہی ہے، کسانوں کو زبردستی نکال رہی ہے، کھڑی فصلوں کے اوپر یہ مشینیں چلا رہے ہیں. یہ لاہور کی تباہی کا ایک منصوبہ ہے، لاہور کے کسانوں کی زمینوں پر قبضہ کرنے کا منصوبہ ہے. یہ کسی طور بھی پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا. ہم کسان جو ہیں وہ اس کے خلاف بھرپور مزاحمت کر رہے ہیں اور مزاحمت کرتے رہیں گے، چونکہ اس منصوبے سے لاہور کی کوئی خدمت نہیں ہو رہی، نہ کوئی یہ اکانومی کی خدمت ہو رہی ہے. یہ جو کنسٹرکشن کمپنیوں کو، یہ جو لینڈ مافیا کو، یہ جو بڑی بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیز کو پروموٹ کر کے ان کو ریاستی امداد دے کر کسانوں کی زمینوں پر قبضہ کرنے کا منصوبہ ہے، اس کے خلاف بھرپور مزاحمت ہوگی. اور کسان کھڑے ہیں، اس وقت گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں، لیکن ہم پاکستان کسان رابطہ کمیٹی کے طور پر، جس کی روڈا کی ایکشن کمیٹی ممبر ہے، ہم یہ لوگ کسانوں سے کہہ رہے ہیں کہ اپنی زمینوں پر قبضہ مت ہونے دیں. یہ سریحاً کسان دشمن منصوبہ ہے، اس کا عوام کی فلاح سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا اب رکیے گا، وقار شیخ سے واپس آ رہا ہوں. ذرا یہ فرمائیے گا کہ یہ کتنے طاقتور لوگ ہوں گے جو لوگوں کی ثقافت کو، ان کی معاشرت کو، ان کی معیشت کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیں دن دہاڑے اور اس کو قانونی کور دینے کی کوشش بھی کریں. دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ ریاست سے طاقتور کوئی نہیں ہوتا، لیکن جب ریاست خود ہی ریاستی دہشت گردی پر اتر آئے تو پھر میرا خیال ہے کہ اس کو کوئی نہیں روک سکتا. آپ دیکھیں کہ ریاست کا کام تھا کہ وہ کسانوں کی زمین کو پروٹیکٹ کرتی، اور اس کے بالکل برعکس انہوں نے کام کیا. اور وہ خود ہی جو لاہور کے جو چند ڈیولپرز ہیں جن کا قبضہ تھا ایل ڈی اے میں، اور پھر جب روڈا کی اتھارٹی بنی تو اگین وہی لوگ اس اتھارٹی کے ممبرز تھے، وہی بورڈ آف ڈائریکٹرز میں تھے، وہی اس کو رن کر رہے تھے. انہی لوگوں نے اس کی ٹینڈر پروسیس کی ہے، آر ایف پیز بنائی، اور وہ اس حساب سے سیٹ کی کہ وہی بڈ کر سکیں، وہی اس کو سکسیسفل بڈر ہو سکے. لیکن لارجر کویسچن یہ ہے کہ رول آف لاء کی بات ہوتی ہے، تو پھر کہاں ہے رول آف لاء؟ جب آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ کہا کہ آپ نے جس جگہ کا قبضہ نہیں لیا آپ اس کا قبضہ نہیں لیں گے، لیکن وہاں پہ انہوں نے جھوٹ بولا، غلط بیانی سے کام لیا، اور وہاں پہ جا کے تو یہ کہا گیا کہ جی ہمارے پاس تو 90% لینڈ کا قبضہ ہے، حالانکہ ان کے پاس اس وقت شاید 2 یا 3% لینڈ کا قبضہ تھا، اس سے زیادہ قبضہ نہیں تھا. اور بعد میں انہوں نے اب اپنی اس جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے جتنی زیادہ سے زیادہ ریاستی دہشت گردی ہو سکتی وہ کر رہے ہیں. آئے دن کسانوں پہ ایف آئی آرز ہوتی ہیں، ان کی فصلیں جو ہیں وہ ختم کر دی جاتی ہیں. اور سب سے اگین بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ان ضلعوں کے جو ڈپٹی کمشنرز ہیں اور اسسٹنٹ کمشنرز ہیں اور پولیس آفیسرز ہیں وہ اس جرم میں ان کے برابر کے شریک ہوتے ہیں، اور وہ جا کے پاکستان کے جو شریف شہری ہیں، کسان ہیں، ان پہ جا کے ظلم کرتے ہیں اور ان سے زمین جو ہے وہ چھینی جاتی ہے. دوسرا جو ایلیمنٹ ہے، آپ بہتر سمجھتے ہیں، آپ تو قانون کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں اور آپ ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ میں، جو انتظامیہ ہے وہ یقیناً ایک امپورٹنٹ پلیئر ہے، لیکن وہ ایک چھوٹا پلیئر ہے. انتظامیہ کی مجال نہیں ہے اگر اس کے پیچھے جس طرح آپ نے کہا کہ سیاسی طور پر جو قوتیں ہیں جو ریاست کے وسائل کو استعمال کرتی ہیں وہ نہ کھڑی ہوں. تو انتظامیہ کا تو رول ہے، لیکن ظاہر ہے
جب تک پرائم منسٹر عمران خان اس وقت جب تھے ان کا رول نہ ہو, جب تک چیف منسٹر جو موجودہ ہیں ابھی تک پرویز الہی صاحب ان کا رول نہ ہو, ان کے دوستوں کا رول نہ ہو, تو ڈپٹی کمشنر کی کیا مجال ہے کہ وہ کسانوں کو جا کے تنگ کریں؟ لیکن میرا خیال ہے کہ یہ اب ایک وتیرہ بن گیا ہے کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا, پولیس کا, کہ وہ کسی بھی لیگل کام کو ریزسٹ نہیں کرتے. یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے عمران خان کی انوالومنٹ ہے. عمران خان نے جب یہ پروجیکٹ بن رہا تھا, ڈیزائن ہو رہا تھا, تو وہ آن لائن اس کی ساری جو ویڈیو جو ہوتی ہے ان کی کانفرنسز اور اس میں بیٹھ کے, اور جب لاہور آنا, اس کو دیکھنا, اس کو سارا کچھ کرنا, تو اس کے پیچھے ایک پورا ایک بڑا میں جس کو بڑا منظم ایک گروہ ہے جو اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے, اس زمین کے پیچھے, اور وہ اس سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب آپ دیکھیں کہ ہم نے تو یہی دیکھا ہے, پڑھا ہے کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہونا چاہیے. اب روڈا کو ریگولیٹر بھی بنا دیا گیا ہے کہ وہ اس علاقے میں ہاؤسنگ اسکیم بھی اپروو کرے گا, اور سائملٹینیسلی وہ ڈیولپر بھی بن گیا ہے. وہ اب پلاٹس بنا کے ہاؤسنگ اسکیموں کو یہاں پہ جگہ سیل کر رہا ہے. اور آپ دیکھیں کہ اس کا آبجیکٹو کیا تھا. آبجیکٹو یہ تھا, کہا یہ گیا کہ جی ہم نے ریور راوی کو چینلائز کرنا ہے, اور جب ہم نے ریور راوی کو چینلائز کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں فنڈز چاہیے, اور چونکہ ہمیں فنڈز چاہیے تو لہٰذا ہم یہاں پہ کسانوں سے زمین چھینیں گے, یہاں پہ ہاؤسنگ پروجیکٹس بنائیں گے, ملٹی سٹوری بلڈنگز بنائیں گے, اور وہاں سے جو ریونیو آئے گا اس سے ہم اس ریور کو چینلائز کریں گے. لیکن اگین میں یہ کہوں گا کہ پھر سب سے بڑی مضحکہ خاص بات یہ ہے کہ اس راوی ریور کو چینلائز کرنے کی پہلی تو بات یہ کہ ضرورت ہی نہیں ہے. یہ جتنا گرین ایریا ہے, یہ لنگز آف لاہور ہے, یہ ہماری گرین ہیریٹیج ہیں. بجائے اس کے پروٹیکٹ کرنے کے کہا کہ جی اس کو ہم راوی کو چینلائز کریں گے. اور کہاں سے چینلائز کریں گے؟ BRB سے پانی لے کے ادھر پمپ کریں گے. وہ پانی جو کسان کی زمین کو جاتا ہے اس سے بھی اس کو محروم کیا جائے گا, اور وہ پانی وہاں سے ڈال کے یہاں ایک جھیل بنائی جائے گی, اس میں ڈالا جائے گا. تو کویسچن یہ ہے کہ وہ ریور راوی کو چینلائز کرنے کے لیے, یہاں بند بنانے کے لیے جو ایسٹیمیٹ تھا وہ 7-8 بلین روپے ریکوائرڈ تھے, جو کہ آرام سے 2-3 سالوں میں ہو سکتے تھے. ان 7-8 بلین روپوں کی آڑ میں پہلے 5 بلین روڈا کو دیا گیا کہ آپ یہ لون لیں, انٹرسٹ فری لون لیں, اور آپ اپنی انڈیو انریچمنٹ کریں. اب آپ دیکھیں کہ گجرات کے لیے 330 ارب کا جو بجٹ ہے وہ فکس کیا گیا ہے. تو یہ 330 ارب روپیہ اگر ایک ڈسٹرکٹ میں لگ سکتا ہے, اس کو ڈوین بنایا جا سکتا ہے, تو کیا یہاں 70,000 فارمرز کی زندگی اور لاہور کے شہریوں کے لیے جو ہے وہ فضا, اس کو آلودگی سے بچانے کے لیے کیا یہاں چند ارب روپے نہیں لگائے جا سکتے تھے؟ اور آپ سے ایک بات پوچھ پاؤں, کویسچن مارک ہے. ایک میں آپ سے جی آپ سے میں ایک بات پوچھ پاؤں, کیونکہ فاروق طارق صاحب کے پاس میں پھر جاؤں گا فارمرز کے حوالے سے کوئکلی. یہ کتنی بڑی رقوم ہے اس کے اندر انوالو ہیں, جو لوگ لینڈ گریب کے بعد جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے؟ ہم بلینز کی بات کر رہے ہیں, یہ روپی ٹرمز میں ٹریلینز کی بات کر رہے ہیں. دس از لینڈ ورتھ اٹس ویٹ ان گولڈ. تو اس میں تو بہت پیسہ انوالو ہوگا نا جی؟ میرا خیال ہے کہ اس کو شاید ابھی میجر نہیں کیا جا سکتا. ابھی سیفلی یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہاں سے جو پیسہ ارن ہوگا وہ ایک جو ڈیولپر ہے وہ بلینز میں ارن کرے گا, اور فیوچر میں پھر وہ جو ڈیولپرز ہیں جب ان کی ویلتھ کو بلینز کو ایکومولیٹ کریں گے تو آبویسلی وہ ٹریلینز میں جائے گی. لیکن اسٹیٹ کو کیا آئے گا؟ اسٹیٹ کو کچھ نہیں آئے گا. اور لاہور کے ساتھ سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ لاہور میں آپ دیکھیں کہ یہ لاہور پچھلے چند ہفتوں سے اسموگ کی زد میں ہے, اور موسٹ پولیوٹڈ سٹی آف دا ورلڈ بن جاتا ہے یہ. تو یہ جو ہے, لیٹ می تھینک یو. آئی ایم سوری, وی رننگ شارٹ آن ٹائم, وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے, لیکن اتنا یہ سبجیکٹ ہے اور آپ نے اتنی سہولت کے ساتھ بیان کیا, ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. لیکن چلتے چلتے ذرا فاروق طارق کے پاس واپس جاتے ہیں. فاروق صاحب, آپ نے مزاحمت کا ذکر کیا, یہ تو بتائیے گا کتنے کسان اس کے اندر ہیں, اور نقصان کسانوں کا کتنا ہے, اس کا کوئی ایسٹیمیٹ ہے یا نہیں؟ دیکھیں, بہت زیادہ نقصان ہے اس لحاظ سے کہ زمینوں پر وہ زبردستی قبضہ کر رہے ہیں,
اور اس سے جو رقم دے رہے ہیں وہ بھی بہت تھوڑی ہے، لیکن یہ ایشو زیادہ یا تھوڑی رقم کا نہیں ہے۔ اس سے پہلے 2006 میں اسی علاقے کے کوٹ پنڈی داس میں مرسڈیز بینز کے نام پر 1200 ایکڑ زمین حاصل کی گئی تھی۔ ہم نے گاؤں سے مزاحمت کی، مرسڈیز بینز کو خط لکھے، وہ کمپنی نے کہا ہم تو 1200 ایکڑ چاہیے نہیں۔ یہ پرویز الہی صاحب پرانے کھلاڑی ہیں زمینوں پر قبضہ کرنے کے، یہ پہلے بھی 1200 ایکڑ پر 2006 میں قبضہ کرنے کی کوشش کر چکے ہیں، ناکام ہوئے۔ اب دوبارہ یہ جلدی میں اب انہوں نے 700 کنال زمین صحافیوں کے کالونی کے نام پر یہاں پہ دے دی ہے، الاٹ کی ہے، دی نہیں ہے، الاٹ کی ہے۔ کسانوں کو صحافیوں سے لڑانا چاہتے ہیں، یہ خود باہر نکلنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں صحافیوں کو زمین ملے، ان کی نئی ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنیں، لیکن ایک متنازع زمین، ایک گرتی ہوئی حکومت، کمزور حکومت جاتے جاتے گیمیں کر رہی ہے کسانوں کو دوسروں سے لڑانے کی۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بہت بڑا نقصان ہے، ابھی ہم بتا نہیں سکتے کہ کتنے ہزار کسان اس سے متاثر ہوں گے۔ ابھی یہ تھوڑی زمین کے قابض ہوئے ہیں، اس پر بھی ہماری ریزسٹنس جاری ہے۔ یہ منصوبہ قابل عمل نہیں ہو سکتا۔ ہم نے اوکاڑا کے اندر بھی کوشش کی تھی اور وہاں بھی کسان کامیاب ہوئے تھے، ہم یہاں بھی کامیاب ہوں گے۔ کسانوں کی جدوجہد کی تاریخ میں ہم انڈیا کے کسانوں کی تاریخ کو لاہور کے کنارے پر دہرائیں گے، ٹریکٹر مارچ کریں گے، اور یہاں پہ کسی صورت اس گورنمنٹ کو یا آنے والی کسی حکومت کو یہاں پہ یہ منصوبہ بنانے نہیں دیں گے۔ لاہور گندا کرنا ہے، لاہور کو خراب کرنا ہے، لاہور کو پولوشن کرنی ہے، لاہور کو کلائمیٹ ڈیزاسٹر پہ کے کنارے کھڑا کرنا ہے۔ سارا فوگ ابھی نظر ہمیں کچھ نہیں آتا۔ میں ابھی جلو پارک کے پاس سے آ رہا ہوں، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، اتنی فوگ تھی۔ تو یہ اگر بن گیا منصوبہ تباہ کون ہے جی، تباہ کون ہے؟ I have to leave it there۔ فہد بہت شکریہ، آپ نے بہت جذبے کے ساتھ اور ایک دکھی دل کے ساتھ ہمیں بتایا کہ مقدمہ کیا ہے۔ وقار شیخ صاحب نے بہت سہولت کے ساتھ اور قانونی زاویوں سے بتایا کہ یہ لینڈ گریب ہے کیا۔ آپ کو پتہ چل جانا چاہیے ناظرین کہ سیاست کے پیچھے اصل میں کس قسم کی خباثت ہو سکتی ہے۔